غزہ میں فوری جنگ بندی کا منصوبہ، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے سمیت 8 عرب اور اسلامی ملکوں کا مشترکہ بیان۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کر دیا ہے کہ فلسطین سے متعلق پاکستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ حماس بھی امن منصوبے کو قبول کر لے گا۔ غزہ کی ٹیکنوکریٹ حکومت میں فلسطینی شامل ہوں گے۔ انڈونیشیا نے 20,000 فوجی غزہ بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان سے کتنے افراد شامل ہوں گے، اس کا فیصلہ لیڈرشپ کرے گی۔ بیسیکلی آئیڈیا ہے کہ وہاں ایک پیلسٹینین کی ٹیکنوکریٹ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی، تو گراؤنڈ پہ جو ڈیل کریں گے وہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں گی۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان 8 ممالک میں جن سے لیا اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ We did our best to do whatever 8 countries could do, their leadership and the foreign ministers. یہ 8 ملکوں کی کمٹمنٹ ہے، یہ میری اکیلے کی نہیں ہے یا پرائم منسٹر شہباز شریف کی نہیں ہے، یہ 8 ملکوں کی کمٹمنٹ ہے، یہ 8 ملکوں کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ لیڈرشپ لیول کی یہ میٹنگ جو تھی، اس کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ کسی طریقے سے فوری سیز فائر کے لیے کوشش کی جائے تاکہ یہ جو خون بہہ رہا ہے ہر روز معصوموں کا بند ہو جائے۔ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے اس کا جانے کا انتظام کیا جائے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ جو وہاں سے نکالے جا رہے ہیں زبردستی غزہ سے، اس کو روکا جائے۔ انڈونیشیا ہیز آفرڈ 20,000 اپنے پرسنل کے لا انفورسنگ پرسنل۔ آئی ایم شیور پاکستان ول آلسو ڈیسائیڈ، لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ حماس کے پاس جواب دینے کے لیے 3 سے 4 دن ہے۔ امن پلان مسترد کیا تو اسرائیل جو چاہے کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا مزید مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے۔ حماس اچھے رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے قیدیوں کو رہا کرے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے 25,000 اہلکار جنگ میں مارے گئے۔ حماس نے جنگ کی قیمت ادا کر دی، حالانکہ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید ہونے والے 65,000 فلسطینیوں میں عورتوں اور بچوں سمیت سویلینز کی بڑی تعداد ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخلص کوششوں کا خیر مقدم، خطے میں امن کے لیے امریکہ سے شراکت داری کو انتہائی اہم قرار دیا۔ بیان میں کہا کہ خواہش ہے کہ فلسطینی ریاست جدید، جمہوری اور غیر عسکری ہو۔ اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء یقینی بنایا جائے۔ قطر نے پلان کا مسودہ حماس کو بھجوا دیا ہے۔ مزاحمتی تنظیم نے نکات پر غور کا وعدہ کیا ہے۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بہت سے نکات پر وضاحت اور مزید بات چیت کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے مجوزہ امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ترک صدر کا معاہدے پر عمل کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کا عزم۔ سعودی عرب، فرانس، برطانیہ، اسپین، کینیڈا اور آسٹریلیا کی جانب سے بھی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ جنگ بندی، تعمیر نو اور امن کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رک سکی۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ کی جانب پیش قدمی جاری ہے۔ صہیونی فوج کے ٹینک رہائشی عمارتوں پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ مزید 42 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مجموعی تعداد 66,097 ہوئی ہے۔ جنگ زدہ خطے میں قحط کی صورتحال بھی برقرار ہے۔ ایک اور معصوم بچہ بھوک سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ غزہ کے لیے امداد لے جانے والا گلوبل سمود فلاٹیلا غزہ کے قریب ہائی رسک زون میں داخل ہو گیا۔ اسرائیلی ڈرونز فضا میں چکر لگا رہے ہیں، جبکہ صہیونی فوج کے بحری جہاز میں فلاٹیلا بھی شامل ہے۔ 42 ممالک کی 50 کشتیوں کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ فلاٹیلا پر حملے کا خدشہ ہے، لیکن منتظم امداد کی ترسیل و محاصرہ توڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نے غزہ کا 20 نکاتی حل مسترد کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ امن معاہدے کے نام پر ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہرگز درست نہیں۔ وزیر اعظم کا غزہ اور ٹرمپ سے متعلق بیان قابل قبول نہیں۔ قوم کی مرضی کے بغیر کوئی بھی شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کو رضامندی کیسے دے سکتی ہے؟ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ کہا حماس کو اصل فریق مانے بغیر فلسطین کا مسئلہ ہرگز حل نہیں ہو سکتا۔ حماس کو اصل فریق تسلیم کیے بغیر کبھی بھی فلسطین کا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکتے۔ جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کا اعلامیہ ہے، یہ اسرائیل کی توسیع کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم یا بیت المقدس کی آزادی کا فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ تمام اسلامی دنیا بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک پیج پر ہے، متفق ہے، اور اگر کسی نے
دو ریاستی حل کی تجویز دی بھی ہے تو بھی اسی صورت میں کہ ایک آزاد فلسطین جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہوگا۔ کیا چاہتے ہو؟ غزہ میں خون بہتا رہے، معصوم بچے مرتے رہیں؟ غزہ امن منصوبے پر پاکستان میں ہونے والی تنقید پر اسحاق ڈار سخت برہم ہوئے، کہا خدا کا خوف کرو، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنو۔ ہاں دیکھ رہا ہوں کہ مور لائل دین دی کنگ، پیلسٹین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے، ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جن کا مقصد ہی صرف سیاست ہے، وہ ہیون سیک ہیو اے ہارٹ، واٹ ڈو یو وانٹ کہ وہاں خون بہتا رہے، معصوم بچے بھوک سے مرتے رہیں، اور تم یہاں اپنی سیاست کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ دو اور ٹویٹیں کرو؟ خدا کا خوف کرو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے تعریف کرنے کا انداز پسند آ گیا۔ امریکی فوج کے جنرلز کی اہم تقریب سے خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عاصم منیر کو انتہائی اہم شخصیت قرار دیا۔ بولے، پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے تباہ ہوئے۔ India and Pakistan were going at it, and I called them both. And in this case, I used trade. I'm not going to trade with you. Used to 2 nuclear nations, big nuclear. Actually, they just shut down 7 planes. 7 planes. It was starting. I stopped the war. It was raging for 4 days, but that was just the beginning. Prime Minister of Pakistan was here, along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. I didn't realize it as beautifully as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said, this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. دفاعی سفر میں ایک اور بڑا سنگ میل عبور، پاکستان نے کروز میزائل فتح 4 کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ مقامی وسائل سے تیار کیا گیا میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق فتح 4 دشمن کی میزائل ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق فتح 4 دشمن کی میزائل ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق فتح 4 دشمن کی میزائل ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے علیمہ خان پر سنگین الزامات، کہا بانی کی بہن پارٹی تقسیم کر رہی ہیں، بانی چیئرمین کو مائنس کرنے والی بات میں بھی انہی کا ہاتھ ہے، میرے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی بیٹھ کر آرٹیکل لکھ رہے ہیں جس میں علیمہ خان کو وزیر اعظم اور چیئرپرسن بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ جو علیمہ خان صاحبہ نے آج جو بات کی ہے تو میں بڑی کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں عمران خان کو سچی بات کروں اور حق کی بات کروں۔ میں نے عمران خان